Horror Stories with Hafiz. السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری ہمیں اسرار صاحب نے کشمیر سے بھیجی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات ان کی دادی اکیلے اکیلے باتیں کرنے لگ جاتی تھیں، جبکہ ان کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوتا تھا۔ ان کے بار بار پوچھنے پر دادی نے بتایا کہ وہ جنات سے بات کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں نہ چھیڑا جائے ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مگر یہ لوگ دادی کی بات سن کر طنز تو نہیں کرتے تھے، بس چپ ہو جاتے تھے، بلکہ دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن ان کے گھر میں ان کی دادی کی عمر کا ایک رشتہ دار ان کے گھر آیا، جو کہ رشتے میں ان کی دادی کا کزن لگتا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بھائی بہن کے لفظ سے پکارا کرتے تھے۔ خیر، جب وہ ان کے گھر آیا تو اس نے دادی سے کہا کہ میری بہن، یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی موجود نہیں ہوتا۔ دادی نے وہی بات دہرائی کہ وہ جنات سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو اسے انٹرپٹ نہ کیا جائے ورنہ بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ان کے رشتہ دار دادا نے کہا، میری بہن، ہم نے بہت سارا وقت اکٹھے میں گزارا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، یہ جنوں والا ڈرامہ بند کرو، کیوں سب کے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ کوئی جن ون نہیں آتے تمہارے پاس۔ اس رات ہم اس دادا کے ساتھ رات گئے تک کافی گپ شپ لگاتے رہے، اور جب اس کمرے سے اٹھنے لگے تو ہم نے اس دادا سے کہا کہ دادا جان، اب ہم سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جاتے ہیں، تو آپ بھی سو جائیں اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند مت کیجیے گا، کیونکہ گھر کا راشن وغیرہ اسی کمرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور صبح بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے، تو ہم کنڈی کھولنے کے لیے صبح صبح آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ تو دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی سونے لگا ہوں، بس آپ دروازہ بند کر کے چلے جانا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب وہ اٹھے تو اسرار کی بیوی آٹا اور چائے کی پتی وغیرہ لینے کے لیے دادا والے کمرے میں جاتی ہے، تو وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ خیر، اس نے سوچا کہ رات کو دادا واش روم وغیرہ کے لیے اٹھے ہوں گے تو انہیں یاد نہیں رہا ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے اندر سے کنڈی لگا کر دروازے کو بند کر دیا ہے اور وہ سو گئے ہوں گے۔ مگر دوستو، اندر کوئی اور گیم چل چکی تھی۔ اب اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ دادا کو آواز دینا شروع کر دی، مگر اندر سے نہ تو کوئی آواز کا رپلائی آیا اور نہ ہی کسی نے دروازہ کھولا۔ تو وہ کھڑکی والی سائڈ پر جاتی ہے تو دوستو، کھڑکی خون کے ساتھ بھر چکی تھی، اور کھڑکی کے سوراخ سے اتنا خون باہر آ چکا تھا کہ جیسے کسی نے خون کے فوارے چلائے ہوں۔ یہ سب دیکھ کر اسرار کی بیوی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب باقی سب گھر والے دوڑ کر آئے، اور جب یہ منظر دیکھا تو بہت ہی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ہمت کرتے ہوئے اس عورت کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور پاؤں کے تلوے ملنے لگے۔ صبح صبح یہ شور سن کر اسرار کے چچا اور دو چچا زاد بھائی بھاگتے بھاگتے ان کے گھر میں پہنچ آئے۔ اب اس کمرے کا دروازہ کیسے کھولیں، سب مل کر یہ سوچ رہے تھے۔ سب نے مل کر ہتھوڑوں کی مدد سے دروازے کو توڑا، تو کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ دوستو، کمرے میں چاروں طرف خون ہی خون لگا ہوا تھا، اور کسی چیز نے دادا کو لہو لہان کر کے زمین پر دے مارا، اور اتنی زور سے مارا کہ دادا زمین کے اندر دھنس چکے تھے۔ تو سب نے دادا کو باہر نکالا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ اب سب کو یقین آ چکا تھا کہ واقعی دادی کسی اور مخلوق سے بات کرتی ہے، اور ان پر طنز نہ کیا جائے۔ اب اس واقعہ کو 1 سال گزر چکا تھا۔ دوستو، کشمیر سے بلانگ کرتے ہوئے جہاں 90% پہاڑ ہوتے ہیں، اسرار کا گھر بھی پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اور ان کے گھر سے سڑک بھی بہت دور نیچے تک تھی۔ اسرار گھر کے پاس ہی ایک بڑا کمرہ بنوا رہا تھا۔ اس کمرے کا سٹرکچر کئی سال پہلے تیار کر لیا گیا تھا، مگر چھت کے اوپر جو لکڑ اور شہتیر چڑھانے تھے، وہ نیچے جہاں تک سڑک آتی تھی وہاں گاڑی نے اتار دیے تھے۔
جو کہ بہت پہلے کی بات تھی، اور اس مکان کے گرد چاروں طرف مکئی کی فصل تھی۔ ایک دن اسرار اپنی دادی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور ڈرتے ڈرتے دادی کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ دادی، تمہاری تو دوسری مخلوق سے بہت واقفیت ہے، انہیں بتائیں کہ وہ کسی طرح اس مکان کی چھت ہی ڈال دیں۔ تو دادی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ تو اسرار پریشان ہو گیا کہ اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لگتا ہے دادی جان ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، اور گزشتہ سال کی طرح اسے بھی کوئی ویسا ہی معاملہ نہ پیش آ جائے جیسا اس دادا کے ساتھ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد دادی واپس آئی اور اسرار سے کہنے لگی کہ 5 کلو دیسی گھی اور 5 کلو بڑے گوشت کا بندوبست کرو، مکان کی چھت ڈل جائے گی۔ اسرار نے سوچا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مگر وہ پچھلے سال کا ڈرا ہوا تھا، اس نے دونوں چیزوں کا بندوبست کر لیا۔ شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب دادی نے کہا کہ یہ دیسی گھی اور گوشت اسی مکان کے پاس کھلے برتن میں رکھ دو اور سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، اور کنڈی لگا دو۔ یاد رہے کہ صبح تک یہ کنڈی کوئی بھی نہیں کھولے گا اور نہ ہی کھڑکی یا دیوار کے چھید سے باہر کوئی جھانکے گا۔ اسرار کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب رات کے 12 بجے کا وقت ہوا تو باہر سے بہت ہی خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور پھر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میچ شروع ہو گیا ہو، اور باہر جو مکئی کی فصل کھڑی تھی اس کے تنوں کے ٹوٹنے کی زوردار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اسرار کا کہنا ہے کہ سب گھر والے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر خوفزدہ ہو کر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور صبح تک کسی کو نیند نہیں آ سکی، اور باہر کی آوازیں بھی پوری رات چلتی رہیں۔ اور مکئی کی فصل کے ٹوٹنے کی آوازیں سن کر میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ صبح تک میری ساری مکئی کی فصل ٹوٹ کر تباہ ہو چکی ہوگی، اور اب پورے سال کے لیے وہ آٹا کہاں سے لائے گا۔ مگر دوستو، جو ہی صبح کی روشنی ہونی شروع ہوئی تو یہ آوازیں بھی کم ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر مکمل خاموشی ہو گئی۔ اب ہم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دوستو، آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ کسی جگہ سے ایک تنکا بھی نہیں ہلا ہوا تھا۔ مکئی کی فصل بھی بالکل ٹھیک کھڑی تھی، اور مکان کی چھت بھی خوبصورت طریقے سے ڈل چکی تھی، اور مکان کی چھت پر بہت بڑے بڑے شہتیت چڑھے ہوئے تھے جن کو چڑھانا ہمارے بس کی بات نہیں تھی، اور مکان کے پاس ہی گھی اور گوشت والے برتن خالی پڑے ہوئے تھے۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی جیسا بھی ہو، جو کام بھی کر رہا ہو، ہمیں اس پر طنز یا مذاق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی ڈومین میں رہ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو۔